سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان 4 کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور سبت رسول اللہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا گیا۔ آپ کو اپنے ان دونوں نواسوں سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے گلدستے کہتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا، جس نے ان دونوں امام حسن اور امام حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی خبر بھی حضور کو مل چکی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تف میں شہید کیے جائیں گے، اور یہ اس مقتل کی خاک ہے جہاں وہ شہید کیے جائیں گے۔ تف کوفہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ اس طرح سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ کا مشہد کربلا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوتے گئے، جذبہ نثاری میں روز افز و اضافہ ہوتا گیا۔ یہ شہادت کا کمال ہے کہ ایسا اعلان ہوا کہ اپنے پرائے سب جان گئے، مقام سے آگاہ ہو گئے، حق کا طالب مولا کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے، کبھی وحشت پریشانی اس کے قریب نہیں آئی، کبھی اس کے مصیبت سے خلاصی کی دعا نہیں کرتا، انتظار کی ساعتیں شوق سے گزارتا۔ یزید بہت تندخو، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ اور بے دین تھا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اطراف کے ممالک میں اپنی بیعت کے لیے مکتوب روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کا عامل جب بیعت کے لیے حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر بیعت سے انکار کر دیا۔ امام حسین نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا اور بیعت سے انکار کر دیا، اور اس شب ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ سے مکہ منتقل ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان 60 کا ہے۔ مدینہ طیبہ سے ہجرت کرنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہایت ہی غم و اندوہ کا ایک باعث تھا۔ یزید کی بیعت صرف اہل شام نے، جہاں وہ تخت نشین تھا، کی۔ اہل کوفہ حضرت امام حسین کو اپنے ہاں آنے کے لیے درخواستیں بھیج رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین نے صاف انکار کر دیا۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اہل و عراق کے تمام جماعتوں نے متفق ہو کر اپنی نیاز مندی، عقیدت اور اخلاص کا اظہار کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے جان و مال قربان کرنے کی تمنا کی، اور تمام فرقوں کی طرف سے قریباً 150 کے قریب درخواستیں آپ کی خدمت اقدس میں پہنچی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب تک اغماض برتتے؟ آخرکار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات جاننے کے لیے روانہ کیا، اور کوفیوں کو لکھا کہ آپ لوگوں کی درخواستوں پر مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اور ان کی نصرت و حمایت تم پر فرض ہے۔ اس سفر میں مسلم بن عقیل نے دونوں عمر فرزند محمد اور ابراہیم بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کوفہ پہنچ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختار بن عبید کے گھر قیام کیا۔ کوفیوں نے نہایت جوش و خروش اور محبت کا اظہار کیا، اور قریباً 12,000 لوگوں نے آپ کی درخواست مبارکہ پر حضرت امام حسین کی بیعت کی۔ یہ جوش و جذبہ اور محبت دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں کے حالات سے اطلاع دیا۔ آپ جلد تشریف لائیں تاکہ حق کی تائید ہو۔
ان دونوں حکومت شام کی جانب سے نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے۔ اس معاملے نے انہوں نے کسی قسم کی دست اندازی نہ کی۔ یزید حضری اور امارہ بن ولید بن عقیہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں اور اہل کوفہ کو 1000 آدمی ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور نعمان بن بشیر نے ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور عبداللہ بن زیاد کو کوفہ روانہ کر دیا۔ عبداللہ بن زیاد بہت مکار تھا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ بصرہ سے روانہ ہوا۔ اس نے قادسیہ میں اپنے فوج کو چھوڑا اور خود حجازیوں کا لباس پہن کر مغرب اور عشاء کے درمیان اس راستے سے کوفہ میں داخل ہوا جس راستے سے حجازی قافلے کو کوفہ میں داخل ہوتے تھے۔ اس مکاری سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ بہت جوش میں ہیں اور کوفہ میں اس طریقے سے داخل ہونا چاہیے کہ وہ پہچان نہ سکیں، اور یہی کچھ ہوا۔ جب وہ کوفہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تشریف لائے ہیں۔ شب کی تاریکی میں وہ نعرہ ہائے مستانہ بلند کرتے مرحبا کہتے ہوئے اس کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ مردود چلتا رہا، لیکن مصلحت سے خاموشی اختیار کیے رہا کہ اس کا فریب نہ کھل جائے۔ وہ دارالامارت گورنمنٹ ہاؤس میں داخل ہوا تو اس وقت لوگوں پر یہ حقیقت کھلی۔ رات گزرنے کے بعد ابن زیاد نے صبح تمام اہل کوفہ کو جمع کیا اور یزید کی مخالفت سے انہیں ڈرایا دھمکایا اور اس طرح مسلم بن عقیل کی جماعت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بانی بن غزوہ کے مقام میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو ایک دستہ فوج بھیج کر اس کو قید کروا لیا اور کوفہ کے عمائدین کو بھی قلعہ میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے یہ خبر سنی تو انہوں نے ندادی 40,000 کے قریب لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ اگر حضرت اسی وقت حکم دیتے تو اس وقت قلعہ فتح ہو جاتا، کیونکہ کوفیوں کی بد عہدی، ابن زیاد کے فریب کاری اور یزید کی عداوت ثابت ہو چکی تھی۔ پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو حملہ کرنے کا حکم نہ دیا کہ مسلمانوں کی خون ریزی نہ ہو سکے اور گفتگو سے صلح کی کوئی صورت نکل آئے۔ دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا اور قلعہ میں قید روسا کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو مسلم بن عقیل کے حمایت سے باز رکھے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کا لشکر منتشر ہوتے ہوئے مغرب کی نماز کے بعد کوئی بھی ان کے ساتھ باقی نہ تھا۔ اس مسافرت میں وہ تنہا رہ گئے۔ طوا نامی ایک عورت نے اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں فروخت کیا، لیکن اس کے بیٹے نے کوتوال شہر محمد ابن شعاط کو خبر کر دی۔ وہ مکاری سے ان کو مصالحت کے بہانے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوا۔ تیغ زن دروازے کے دونوں پہلو میں چھپے ہوئے تھے۔ جو ہی وہ دروازے میں داخل ہوئے، تلواروں کے وار سے بنی ہاشم کے مظلوم مسافر کو شہید کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ان دونوں کے صاحبزادوں کو بھی تیغ ستم سے شہید کر دیا گیا۔ اسی روز مکہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام اسی سفر کو ملتوی کرنے کے لیے اصرار کرتے رہے، مگر کوفیوں کی درخواست کو رد کرنا اور ان کی دل شکنی کرنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوارا نہ ہوا، اور حضرت امام عالی مقام نے 3 ذوالحج 60 کو اپنے اہل بیت موالی و خدام کل بہتر نفوس کے ہمراہ عراق کا سفر اختیار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نالیہ میں تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کے بد عہدی اور مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو اس وقت بنو عقیل نے جوش میں آ کر کہا، خدا کی قسم ہم زمین کوفہ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک اپنے بھائی مسلم کے خون کا بدلہ نہ لیں گے۔ یہ سن کر امام حسین نے واپسی کا ارادہ ترک کر کے سفر جاری رکھا۔ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تو یہاں حر بن زید ریاحی 1000 مسلم افواج کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ظہر کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کا حکم دیا۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستہ حر کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لوگو، میں تم لوگوں سے معذرت کرتا ہوں لیکن میں خود یہاں نہیں آیا بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط اور قاصد پہنچے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ آئیں، ممکن ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ ہمیں راہ ہدایت پر لگا دے۔ اگر تم لوگ اپنے عہد اور بیعت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ میں یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ حر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، مگر وہ بن زیاد کے حکم کے ہاتھوں مجبور تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین کو کوفہ کی راہ سے ہٹا کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ یہ محرم 61 کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ ابھی خیمہ زن ہی ہوئے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بن زیاد کا مکتوب پہنچا جس میں یزید کے بیعت طلب کی گئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد کو جواب دیا، میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں۔ اس جواب سے ابن زیاد کا طیش اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے مزید فوج عمر بن سعد جو رہ گا گورنر تھا کہ سپہ سالاری میں روانہ کر دی۔ یہ تمام لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اس نے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ سے گریز کرنا چاہا مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا اور حکومت کے لالچ نے اس کو آمادہ جنگ کر دیا۔ 72 آدمی جن میں بیویاں، بچے، بیمار سبھی شامل ہیں، جن کے پاس نہ سامان حرب ہے نہ ارادہ جنگ ہے، ان کے لیے 22,000 کے جرار فوج مقابلے کے لیے موجود ہے۔ 7 محرم کو فرات کا بے حساب پانی ان سیاہ باطنوں نے خاندان رسالت پر بند کر دیا۔ بھوک پیاس سے سب سے بے تاب ناتواں ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے مگر مصائب کا ہجوم ان کے عظمت کو منتزلزل نہ کر سکا۔ 10 محرم تک یہی حجت رہی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے کر لیں گے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی تباہی و بربادی کو گوارا نہ کیا، اپنا گھر لٹانا اور خون بہانا منظور کر لیا، مگر اسلام کی عظمت میں فرق آئے یہ آپ کو برداشت نہ تھا۔ اب امام حسین کو یقین ہو گیا کہ مصالحت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، نہ یہ لوگ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں نہ واپس جانے دیتے ہیں، اس لیے اب جنگ کو روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیموں کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودی گئی اور اس کے صرف ایک راہ رکھی گئی جہاں سے نکل کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنیوں کی ایذا سے محفوظ رہ سکیں۔ 10 محرم کا قیامت خیز دن طلوع ہوا، جمعہ کا دن تھا۔ حضرت امام علی مقام نے اہل بیت اور تمام رفقا کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ اہل بیت 3 دن سے بھوک سے نڈھال، ایک قطرہ آب میسر نہیں، پھر بھی وطنی تیز دھوپ، گرمی، ریت، صحرا کی ہواؤں
جور و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے سامنے 22,000 کا لشکر، مگر عزت و ہمت اور پائے استقلال میں لرزش نہیں۔ جنگ کا نعرہ بجا دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا تاکہ حجت تمام رہے۔ پھر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے بہادروں نے کربلا کی تشنہ لب زمین کو دشمنوں کے خون سے لالہ زار کر دیا۔ اس طرح خاندان امام حسین کے نوجوان اپنی بہادری کے جوہر دکھا دکھا کر امام حسین پر قربان ہوتے گئے۔ تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب امام علیہ السلام کے سامنے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں پر حملہ آور ہو گئے۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ نہیں، عذاب الہی تھا۔ ایک ہی وار میں کئی دیو پیکر گرا دیے گئے۔ پیاس کی شدت، دھوپ کی تمازت اور لشکر کے جرار نے یکبارگی چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تیر کے زخموں نے تن نازنین کو زخموں سے چور کر دیا۔ حضرت امام حسین میدان میں جا پہنچے اور ان کو خیمہ میں لے آئے، ان کا سر گود میں لیا، فرمایا آسمان کے دروازے کھلے ہیں، بہشتی حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں، یہ کہا اور جان آفریں کی سپرد کر دی۔ اہل بیت کے قافلے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر بھی امام حسین معرکہ جنگ و جدل کے لیے تیار ہوئے۔ امامہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سر پر باندھا مصری قبا پہنی، امیر حمزہ کی سرپرست پر رکھی، حیدر کرار کی تلوار حمائل کی اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ رضائے الہی پر صابر و شاکر سب کو سپرد خدا کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ ایک بار پھر تمام حجت کیا مگر بے سود، ایک مقابل آیا۔ امام نے تیغ خون آشام نے سب کا کام تمام کر دیا۔ زمین کربلا کوفہ کے بہادروں اور صف شکنوں کے خون سے سیراب ہو گئی۔ نعشوں کے انبار لگ گئے، لشکر میں شور مچ گیا۔ ہزاروں نوجوان دوڑ پڑے اور حضرت امام حسین کو گھیر کر تیر برسانا شروع کر دیے۔ گھوڑا زخمی ہو گیا، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے۔ تن ناز پر تیروں کے نشانے پڑ رہے، نورانی جسم لہو لہان ہے۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکر آ گیا، نورانی پیکر خون میں نہا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ خلی ابن یزید نے بڑھ کر سرا اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ روایت ہے کہ جب امام حسین شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا اور اس روز بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ شہادت کے روز اندھیرا ہو گیا اور 3 روز مکمل اندھیرا رہا۔ امام حسین نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کس طرح فسق و جبور کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عزم و ہمت کی بے نظیر مثال قائم کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنے والی مسائل کو سن کر چند آنسو بہا لینے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خوش نہیں ہوگی اور نہ ہی امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں سعادت قبول حاصل ہوگی۔ اگر واقعی امام پاک سے سچی محبت ہے تو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے حق و صداقت کے پرچم کو بلند کریں اور جس عظیم مقصد کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر بار، جان، سب کچھ قربان کر دیا، اس کو اپنا مقصد اولین بنا لیں۔ بقول شورش کاشمیری۔
آج ہم سب مردہ یزید پر لعنتیں بھیجتے ہیں مگر زندہ یزیدوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ آج بیمار کا قرب و کربلا عراق، ایران، فلسطین اور افغانستان میں برپا ہے۔ امام حسین کے قرب و کربلا کے میدان میں خون سے نہائے ہوئے ذرات اکناف عالم میں بکھر چکے ہیں اور وہ مظلوم، مجبور، مقہور قوموں کے دلوں میں ولولہ اور جذبہ فراہم کر رہے ہیں۔ اگر امام حسین میدان کربلا میں عظیم قربانی نہ دیتے تو آج ہم ہر محلے، ہر گلی، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں یزید مظلوموں کو جینے نہ دیتے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کائنڈلی سپورٹ کریں۔ جزاک اللہ۔